نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اعلان میں یہ بھی ہے کہ بندہ رات کو ایک کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو، اور وہ خود کہے کہ اے فلاں، میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ فائدہ: لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان آزمائشوں پر اللہ سے راضی رہے، اس کی تقدیر کا شکوہ نہ کرے، اور مصیبت میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے سوا کثرت کلام سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ذکر الہی کے سوا کثرت کلام دل کو سخت بنا دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہوگا۔ فائدہ: گفتگو اگرچہ جائز ہو، لیکن اگر بے مقصد ہو اور ضرورت سے زائد ہو تو یہ بھی دل کی سختی کا سبب ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ حرام گفتگو، مثلا غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، جھوٹ، طعنہ زنی وغیرہ سے دل کس قدر برباد ہوتا ہے۔ دل کی سختی کی علامت یہ ہے کہ نیکیوں میں جی نہیں لگتا، بلکہ اعمال صالحہ بوجھ معلوم ہونے لگتے ہیں، اور گناہوں میں جی لگنے لگتا ہے۔ دل کی اس سختی کا حل اہل اللہ کی صحبت، اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت اور موت کی یاد میں ہے۔ انسان کے اچھا اور برا ہونے کا کیسے پتہ چلے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو کہتے ہوئے سنو کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، اور جب تم انہیں کہتے ہوئے سنو کہ تم برے ہو تو تم برے ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ اپنی نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کا رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ خالہ کا ادب، احترام اور خدمت ماں کی طرح ضروری ہے،
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت بہت سے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔